ہو معتزن مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ قرآنی آیات کے اندر علوم و فنون کا خزینہ ہے۔ قرآنی آیات کے اندر اس کائنات سے تعلق رکھنے والے بے شمار اسرار و رموز پائے جاتے ہیں، مگر ان اسرار و رموز تک اور ان پوشیدہ علوم کے خزینے تک ہر کس و ناقص نہیں پہنچ سکتا۔ وہی پہنچ سکتا ہے جسے اللہ نے بصیرت عطا کی ہو، فراست عطا کی ہو، گہری فہم عطا کی ہو، جو فہم کے حبر الامہ ترجمان القرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جیسے صحابہ کو اللہ رب العالمین کی جانب سے ملی تھی۔ دیکھیے قرآن مجید کے ناموں میں سے ایک نام ہے الروح۔ میں نے جس آیت سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا وہ کہتا ہے کہ روحا من امرنا، کہ پیغمبر ہم نے ہمارے حکم سے آپ کی جانب روح کی وحی کی۔ قرآن کو روح قرار دیا گیا۔ قرآن کے ناموں میں سے ایک نام روح ہے۔ کیوں؟ اس لیے قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ جس طرح روح کے بغیر جسم کی کوئی وقت نہیں، کوئی قیمت نہیں، ویسے ہی قرآن کے بغیر زندگی کی کوئی قیمت نہیں۔ روح کے بغیر جسم کے کوئی معنی ہی نہیں، روح کے بغیر جسم کا کوئی فائدہ ہی نہیں، ویسے ہی قرآن کے بغیر انسانی زندگی میں زندگی نہیں ہو سکتی۔ قرآن نہ ہو زندگی میں، قرآنی تعلیمات نہ ہو زندگی میں، قرآن پر ایمان نہ ہو زندگی میں، تو پھر انسان چلتا پھرتا مردہ ہے۔ اس لیے اسی معنی میں قرآن کافر کو میت اور مومن کو حی سے تعبیر کرتا ہے۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا۔ اہل صحابہ اہل نبوت میں دیکھیے گا، آسمان سے وحی کا نزول ہو رہا ہے، صبح و شام جبریل امین تشریف لا رہے، صبح کچھ آیتیں، شام کچھ آیتیں، دن کچھ آیتیں، رات کچھ آیتیں۔ اس وحی کو پانے، اس وحی کو سننے، اس وحی کو یاد کرنے کا جو اشتیاق تھا، جو شوق تھا، کیا کبار صحابہ، کیا نوجوان صحابہ، کیا صغار صحابہ، پورے مدینے میں قرآن مجید کے نزول کے وقت ایک شوق نظر آتا ہے آسمان سے آنے والی اس وحی کو اپنے سینوں میں بسانے، اپنے دل میں بسانے کے سلسلے میں۔ اور جب یہ سلسلہ رک گیا تو صحابہ کی نفسیات کیا تھی؟ آپ اس مشہور حدیث کو ہم نے بارہا اپنے خطبوں میں بیان کیا ہوگا۔ وفات نبوی کے بعد ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما ام ایمن رضی اللہ عنہا کے پاس گئے، تو جیسے ہی حضرت ابو بکر عمر پہنچے، ام ایمن رضی اللہ عنہا رونے لگی۔ ام ایمن کو روتے ہوئے دیکھ کر حضرت ابو بکر عمر نے تسلی دی۔ انہوں نے سمجھا کہ وفات نبوی کا صدمہ ہے، دکھ ابھی صدمہ تازہ ہے، اس صدمے سے رو رہی ہوں۔ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما نے ام ایمن رضی اللہ عنہا کو تسلی دی، اور تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اللہ کے نبی کے لیے اللہ کے پاس جو نعمتیں ہیں یقیناً وہ دنیا سے بہتر، آپ کیوں رو رہے ہو؟ ام ایمن نے کہا میں وفات نبوی پہ نہیں رو رہی، جانا تو سبھی کے اس دنیا سے، مگر مجھے یہ چیز رلا رہی ہے کہ وفات نبوی سے آسمان سے آنے والی وحی کا جو سلسلہ ختم ہو گیا، آسمان سے نازل ہونے والی آیتوں کا جو سلسلہ ختم ہو گیا ہے، اس کو میں یاد کرتی ہوں تو مجھ سے صبر نہیں ہو پاتا۔ ام ایمن رضی اللہ عنہا کے جذبات اور احساسات کو سن کر حضرت ابو بکر بھی رونے لگے اور حضرت عمر بھی رونے لگے۔ اس واقعے میں اس روایت سے حضرت ام ایمن کے اس بیان سے ایک خاتون صحابیہ، اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ عہد نبوت میں جب قرآن کا نزول قرآن کا سلسلہ جاری تھا تو تلقی قرآن اور تلقی وحی کو لے کر پورے مدنی معاشرے میں کیسا شوق تھا اور کیسا جذبہ پایا جاتا تھا۔ اسی لیے ہمارا عقیدہ بھی یہ کہتا ہے اور ہماری عقیدت بھی یہ کہتی ہے کہ قرآن کے سلسلے میں گہرا سے گہرا علم اگر کسی کا تھا تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تھا، اور پھر جو زمانے نبوت سے جتنے قریب تھے ان کا علم قرآن کے سلسلے میں اتنا ہی گہرا تھا۔
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، علامہ ابن کثیر نے اپنے مقدمے میں حضرت عبداللہ بن مسعود کا مشہور جملہ نقل کیا، میری رسی بھی اگر گم ہو جائے میں اسے قرآن میں گناہ کرتا